بلندی پہ وہ سر میرا ہے. شیخ نظر کرے کہ میرا گھر لوٹ لیا مال غنیمت کی طرح. میرا گھر لوٹ لیا مال غنیمت کی طرح. تو آپ کو زنجیر پکڑ زادے سفر میرا ہے. شیخ نظر کرے کہ تیر سے پیاس بجھائی گئی میری، لیکن تیر سے پیاس بجھائی گئی میری، لیکن تنزیہ لبا تبسم بھی ہنر میرا ہے. اور لٹ گئے دشت میں ارمان جوانی، گئے دشت میں ارمان جوانی میرے، جو چھدا بچی سے مقتل میں جگر میرا ہے. شعر پیدا کریں کہ ظلمت کفر کو دنیا سے مٹانے کے لیے، ظلمت کفر کو دنیا سے مٹانے کے لیے روشنی کس سے ہوئی، نور نظر میرا ہے. روشنی کس سے ہوئی، نور نظر میرا ہے. اور سو گیا شیر ترائی میں کٹا کر بازو، سو گیا شیر ترائی میں کٹا کر بازو، جو چھپا شام کے بادل میں کمر میرا ہے. وہ اپنی آنکھوں سے اجڑتے ہوئے گلشن دیکھا، اپنی آنکھوں سے اجڑتے ہوئے گلشن دیکھا، جس سے برسا ہے لبو دیدہ تر میرا ہے. اور نام سے جس کے زمانے میں ہے اللہ کا نام، نام سے جس کے زمانے میں ہے اللہ کا نام، جس سے ہے نعرہ تکبیر بسر میرا ہے. یہ جو بکھرے ہوئے مقتل میں نظر آتے ہیں، یہ جو بکھرے ہوئے مقتل میں نظر آتے ہیں، دیکھیے غور سے ہر لال و گوہر میرا ہے. اور باتوا کشتی اسلام کی زینب کی رضا، اور ناخدا دین کے سفینے کا پسر میرا ہے. ہو سکتا ہے حسن کلام شروع ملاحظہ کریں کہ دو پہاڑ ہی رہا مقتل میں فقط نام یزید، دو پہاڑ ہی رہا مقتل میں فقط نام یزید. تذکرہ طاہر میں اب شام و سحر میرا ہے. دو پہاڑ ہی رہا مقتل میں فقط نام یزید. تذکرہ طاہر میں اب شام و سحر میرا ہے. اب نظر کرے کہ اس میں ہمت تھی جو نے خون شہیدہ کا قصاص، اس میں ہمت تھی جو نے خون شہیدہ کا قصاص. کام جو کر گیا مختار جگر میرا ہے. ہر محمد وال محمد صلوات.
اللهم الفرج والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأكرم سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذه الليلة إلى يوم القيامة، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صلوات بھیجے محمد. احباب اہل علم تشریف فرما ہے. جس آیے کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا وہ سورہ اسراء کی 15ویں آیت ہے، جس میں ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. جو ہدایت پائے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. ومن ضل فإنما يضل عليها. اور جو گمراہ ہو جائے گا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بجز اپنے نفس کے. ولا تزر وازرة وزر أخرى. اور کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ آخرت ہو. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب کرتے ہی نہیں جب تک ان کے درمیان میں سمجھانے والا، بتلانے والا، ہدایت کرنے والا، حجت تمام کرنے والا بھیج نہ. سورہ کریمہ کے یہ ظاہری معنی تھے. یہ آیت
زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں گفتگو کا عنوان عاشور سے زبور تک۔ مسلسل آپ کے درمیان شمع خراشی کرتا رہا، آپ کا ہمارے سماعت کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، بکھری ہوئی فکریں، نازیبا تعبیریں برداشت کرتے رہے۔ آپ کا شکریہ اور بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پروردگار اس چیز کو ہم سب کے لیے خوشِ آخرت قرار دے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ارواح و اذکار میں شمار کرے۔ اور پہلی تاریخ سے میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، میری گفتگو بزرگوں کے لیے نہیں ہے، اور میں کہا حیات باللہ ختم، میری یہ اوقات میں تو صرف جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے گفتگو کرتا ہوں، چاہے یہاں یا جہاں موجود۔ کوشش ہے شاید جوانوں کے لیے کچھ کہہ سکوں، کچھ بتا سکوں، کچھ سمجھا سکوں، لہٰذا آج بھی ایک کوشش جوانوں کے لیے۔ بہت ساری باتیں میں اس موضوع کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ عاشورہ، عاشور اور ظہور کی شباہتیں بیان ہو چکی، یہ ساری چیزیں بیان ہو چکی۔ اب اس منزل میں پہنچے کہ سوال خود ذہن میں آتا ہے، مولانا یہ ساری چیزیں بتا دیا، ایک مشن ہے، یہ ایک مشن ہے جس کی ابتدا عاشور ہے، جس کی انتہا ظہور ہے۔ ایک مشن ہے، بس فرق اتنا ہے، جب مشن کی ابتدا ہوئی تو کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی آئیڈیا نہیں تھا، لیکن مشن کے انتہا کے لیے عاشور میں نمونہ ہے، اس نمونے کا نام، اس آئیڈیل کا نام عاشور ہے۔ ماضی آئندہ کا آئینہ ہوتا ہے۔ شاید اس زمانے میں اگر ہم لوگ ہوتے تو بڑی مشکلیں ہوتی، مشن کی ابتدا میں مشن کا حصہ استعمال ہوتے۔ تو شاید اس زمانے میں ہم لوگ ہوتے تو مشن حسینی کا حصہ بننے میں شاید سخت تھا، کیونکہ کوئی نمونہ نہیں تھا، لیکن آج بنسبت ابتدا کے بنسبت انتہا کے لیے آسان ہے، کیونکہ نمونہ عمل ہمارے پاس ہے۔ کیا کیا شرائط چاہیے، کن کن کمالات کی ضرورت ہے، کن کن اوصاف کی ضرورت ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو مسلسل اسی کی گفتگو کرتا ہوا میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ بنیادی صفات جو ابتدا میں انصار امام حسین علیہ السلام میں موجود تھے، مشن کا حصہ بننے تھے، وہی اوصاف، وہی کمال، وہی صفات، وہی شرائط لازم ہے امتحان کے مشن کی انتہا میں انصار امام مہدی کا حصہ بننے کے لیے۔ حالانکہ کوئی شرائط کی ضرورت نہیں۔ پہلی شرط معرفت، یعنی جو لوگ بھی انصار امام حسین اس صف میں آئے وہ اہل معرفت تھے، اور اسی طرح جو سب انصار امام مہدی میں آئیں گے وہ بھی صاحب معرفت ہوں گے۔ چنانچہ حدیث نبوی ہے، من لم یعرف امام من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ،
جو مر جائے اور اپنے ایمان، اپنے وقت کے ایمان کی معرفت نہ رکھے تو وہ پہلی شرط کیا ہے؟ لشکر امام مہدی میں شمولیت کی پہلی شرط معرفت، دوسری شرط بصیرت، تیسری شرط شجاعت، پانچویں چوتھی اطاعت، پانچویں اور چھٹی وفاداری اطاعت۔ یہ صفات کربلا میں انصار امام حسین میں تھے اور یہی صفات مشن کے انتہا میں انصار امام مہدی کے تھے۔ اور اس کی تیاری کے لیے بہترین محرم سے بہترین موقع نہیں ہے، اللہ سے بہترین جگہ نہیں، اس سے سستی یہ مجلس بہت سستا ذریعہ ہے، بہت اچھا عمدہ اور بہت سستا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں سے ہم اس صفات کو حاصل کر لیں اور اپنے آپ کو آمادہ کر لیں مشن کے انتہا کے لیے، اور مشن کے انتہا کے لیے ظہور امام مہدی۔ لہٰذا اس مشیعت کی قدر جانے، اہمیت جانے، عظمت جانے، کیونکہ یہی بنائے گا، یہی بگاڑے گا۔ ایک صلوات بھیجیے۔ پہلی شرط معرفت، معرفت حاصل کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا تھا معرفت کی ابتدا کا نام علم ہے، جہاں سے معرفت شروع ہوتی ہے اس کا نام علم ہے، لیکن یہ یاد رکھیں علم کی انتہا لازم نہیں ہے کہ معرفت پہ ہو۔ معرفت کی ابتدا تو علم ہے، لیکن علم کی انتہا لازم نہیں معرفت ہو۔ نہ جانے کتنے علم ہے لیکن اہل معرفت نہیں، کیونکہ معرفت پروردگار کا خاص احسان ہے جو عالم پر بھی ہوتا ہے، غیر عالم پر بھی ہوتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے معرفت کے مراحل کو عالم جلدی طے کر لیتا ہے، غیر عالم کے لیے دیر ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا کیسے حاصل کرنا، سب سے پہلے اہمیت ضرورت معلوم ہو جائے، کیونکہ جب تک انسان کو کسی چیز کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی ہے حاصل ہی نہیں کرتا۔ ضرورت معلوم ہو، پھر کمی محسوس ہو، یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہے، جب کمی محسوس ہوتی تبھی تو آدمی حاصل کرتا ہے۔ یعنی چاہے جتنی معرفت ہو لیکن انسان یہ سمجھے کہ ہمارے پاس نہیں ہے یا کم ہے تبھی حاصل کرے گا، لیکن اگر اس بات کا احساس ہو جائے ہمارے پاس تو ہے تو حاصل ہی نہیں کرے گا۔ جب حاصل کرنا ہے تو کیا ہے؟ تفکر، تدبر، گزر گئی، گفتگو ہو گئی، یہ راستہ فکر میں، آیات الہی میں، آیات الہی میں تفکر کرے، خدا بندے عالم معرفت کے راستے کھول دے گا، اپنی نشانیاں دکھلا دے گا۔ یہ ساری گفتگو ہو گئی، بس میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب اس کے آگے تفکر کرے، بارگاہ پروردگار میں دعا کرے، یعنی کوشش تفکر کرے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں جو زمین میں بکھری ہوئی ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں پائی جاتی ہے، جو انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہے، ان نشانیوں میں تفکر کرے، تدبر کرے، فکر کرے، سوچے، یہ ہے کاوش، یہ ہے کوشش، اور اس کے علاوہ بارگاہ پروردگار میں دعا کرے، کیونکہ انسان چاہے جتنا کر لے جب تک اس کی توفیق
दवा में तासीर डालना आपका काम नहीं है, दवा मुहैया कर देना आपका काम है, तासीर देना उसका काम है। इसीलिए तो उम्मीदवार है, मुमकिन है एक गरीब की 1 रुपए की दवा में वो तासीर डाल दे, अमीर की लाखों रुपए की दवा में तासीर न हो, क्योंकि जमीना फराहम करना, असबाब फराहम करना हमारा काम है, उसमें तासीर पैदा करना उसका काम है। ये सलवात है हम असबाब ही तो फराहम कर सकते हैं, मार्फत हासिल करने के असबाब ही तो फराहम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो न चाहे तो क्या होता है? लिहाजा उसकी बारगाह में दुआ करें। तो सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, ये दुआ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ सादिक आले मोहम्मद तक से मंजूर है। इमाम फरमाते हैं इस दुआ को पढ़ो। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा बारगाह परवरदिगार में अल्लाहुम्मा अर्रिफनी, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सका इल्लम अर्रिफनी नफ्सका लम आरिफ रसूलका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार अपने साथी मार्फत है, अगर तूने अपने साथी मार्फत दी तो हम तेरे रसूल को नहीं पहचान पाएंगे। وعرفني رسولك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك। परवरदिगार अपने रसूल की मार्फत है, अगर तूने अपने रसूल की मार्फत दी तो तेरी हुज्जत को पहचान नहीं पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी अर्रिफनी हुज्जतका इन लम तुअर्रिफनी हुज्जतका ज़ललतु अन दीनी। परवरदिगार अपनी हुज्जत की मार्फत से अगर तूने अपने हुज्जत की मार्फत दिया तो हम दीन से गुमराह हो जाएंगे। तो याद रखें, असबाब फराहम करने के साथ साथ बारगाह परवरदिगार में दुआ करें, क्योंकि अगर खुदा ने, क्योंकि ये मार्फत खुदा की खास इनायत का नाम है, आपकी कोशिशों का नाम नहीं है। एक सलवात भेजे मुसलसल बारगाह परवरदिगार के खुलूस के साथ दुआ करें कि परवरदिगार अपनी मार्फत दे, अपने रसूल की मार्फत दे, कायम आले मोहम्मद की मार्फत दे। और इसी के साथ जब कोई चीज हासिल करनी होती है किसी से तो उसे राजी किया जाता है, हासिल की जाती है उसे राजी करना पड़ता है। राजी कर लो वो चीज आसानी मिल जाएगी। अब अगर मार्फत चाहते हैं तो वली हजरत को राजी करते रहिए, कोशिश करें हर वो अमल अंजाम पाए जिससे हजरत राजी होते हैं, और हम उस अमल से गुरेज करें जो हजरत की नाराजगी का सबब बनता है। तो याद रहे, अगर हजरत की इनायत हो गई, हजरत राजी हो गए तो दुनिया भी आती है, आखिरत भी आती है, मार्फत भी आती है। एक तलवार भेजे सवाल भेजते हैं। सवाल भेजते हैं। मुसलसल तवस्सुल, हजरत से मुसलसल तवस्सुल रखें, सुबह शाम मुसलसल तवस्सुल रखें, सलामती की दुआ पढ़े, सलामती की नमाज पढ़े, सलामती के लिए सदका दे, और आखिरी जरिया दुआए अहद पढ़े। अगर आप चाहते हैं, हम आप चाहते हैं कि उनकी नुसरत के लिए आमादा हो, उनके अंसार में, उनके सिपाहियों में, उनके खादिमों में शुमार हो, तो कोशिश करें दुआए अहद पढ़े। यानी हजरत से तवस्सुल का बेहतरीन जरिया है दुआए है। दुआए है के लिए इमाम सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, जिसने 40 सुबह इखलास के साथ पढ़ लिया, अगर
زندہ ہے، کون سامنے، اگر دنیا سے گزر گیا تب بھی اس کا نام حضرت انصار کے نام ہی سے معلوم عہد، یعنی اپنے وقت کے امام سے عہد و پیمان. اللہم اجعلنی من انصارہی وآبانہی والصافین عنہ والمصارعین علیک. پروردگار مالک یہی تو کہتے نا، پروردگار ہمیں حضرت کے آبان و انصار میں شمار کر، والمستشرین بین یدیہ، اور ایسا ویسا انصار نہیں کہ ان کے دیدار کے بعد جینے کی تمنا ہو، والمستشرین نہیں ان کے سامنے، ان کے رکاب میں شہادت کا موقع ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آئے عہد پڑھیں، عہد و پیمان. دعا سے کرتا ہے، یعنی یہ دعا کوئی نہیں پڑھ رہے، عہد کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، پیمان امام سے کر رہے ہیں. اور ایک شرط کیا ہے، جب عہد و پیمان کرو تو اس عہد و پیمان کی وفا کرو، عہد و پیمان کی وفا کرو، نہ جا کے وفاداری اور فدا. اگر معرفت ہے انسان کی کے پاس، اگر فداکاری اور وفاداری نہیں ہے، قرآن مجید چونکہ سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں قرآن کی آیتیں پڑھوں تو وہ شاید ٹائم لگ جائے. بس سلسلے میں آ رہا ہوں موضوع پر کہ وفا اور وفاداری فدا. وعدہ کہاں کیا، عہد کہاں کیا، دعا عہد میں. یہ دعا سے وہ دعا نہیں ہے بلکہ عہد ہے. دعا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کہتے ہیں نا، یہ ہاتھ نہیں مار رہے ہیں بلکہ مہر لگا رہے ہیں. مولا ہم نے عہد کر لیا کہ اسے مہر لگائے گئے، ایک مہر نہیں، 2 نہیں، 3 مہر لگاتے ہیں. یعنی مولا وفاداری میں کوئی شک نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، پھر ہماری وفاداری دیکھیے، ہمارا جذبہ دیکھیے گا، ایک سلوات بھیجے. تو وفاداری اور فداکاری شرط ہے. کربلا میں بھی شرط تھی، انصار امام مہدی کے لیے بھی شرط تھی. مگر افسوس آج زمانے میں آج دیکھیں ہمارے سماج میں عقائد سازی کا کام شورا کرام کو دے دیا گیا ہے. میں شورا کرام نے خود دے دیا ہے. میں شورا کرام سے معذرت چاہتا ہوں، میرا مقصد توہین کرنا نہیں ہے، البتہ الحمدللہ سے شورا کرام بھی موجود ہے جو تقویت عقائد اہل بیت کی تقویت کرتے ہیں، عقائد اسلامی کی تقویت کرنے والے شورا میں موجود ہیں. لیکن بہت سے شورا ایسے بھی ہیں جو عقائد بنا رہے ہیں، یعنی گویا ٹھیکہ لے لیا. قرآن کا کام نہیں ہے، روایت کا کام نہیں ہے، ابھی ان کو ٹھیکہ مل گیا. بہت سے نمونے ہیں جن میں سے ایک نمونہ میں دے رہا ہوں کی خدمت، اور دیکھیں کتنا نقصان ہو رہا ہے. اکثر دیکھیں بہت سے لوگ نقل کرتے ہیں، میں غلام در علی، میں فدائے حسین، گدائے حسین. وہاں افتخار آنا انداز میں نقل کیا جاتا ہے، عیب نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، گدا ہونا عیب نہیں ہے، در اہل بیت کا گدا ہونا عیب نہیں ہے. لیکن گدا بننے والا انصار امام مہدی کا حصہ نہیں بن سکتا. گدا یعنی فقیر، گدا یعنی بھکاری. گدا کون بھکاری کون؟ یعنی بھکاری وہ انسان جو اپنی ضرورت کو لے کر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھکاری ایک مانگنے آتا یعنی اس کی ضرورت لے کے آتی ہے، حقیقت سے نہیں آتا. بھکاری کسی کے دربار میں موقف نہیں ہوتا، حقیقت لے کے آتی ہے، ضرورت نہیں ہے. گدا بننا عیب نہیں ہے، لیکن اس گدائی کو وہاں جگہ نہیں ملے، کیونکہ گدا حقیقت میں نہیں آتا، محبت میں نہیں آتا، ارادت میں نہیں آتا، ضرورت کے تحت آتا ہے.
किसी के दरवाजे पे जाता है, किसी के चौखट पे जाता है, क्यों? उसकी जरूरत उसे लेके जाती है, और जैसी जरूरत पूरी हो जाती है पलट के देखता है, फौरन भागता है घर की तरफ। क्यों? और जब तक जरूरत नहीं पूरी होती तब तक तकुल बात करता है, तब तक तकुल बात करता है, हाथ फैलाता है, सवाल करता है, लेकिन जैसे ही जरूरत पूरी हो जाती रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, क्योंकि उस दरवाजे पे जरूरत लेके गई थी। अगर कौम को गधा बनाया तो आलम यही रहेगा, तेरे अहले पर जाए, तेरे अहले पर जाएगी, लेकिन जरूरत लेके जाएगी, जरूरत जैसे ही हासिल हो जाएगी पलट के आ जाएगी। लिहाजा कौम को गधा बनने की तशरीह नहीं है, क्योंकि गधाई और है, गधाई और है, गधा और होता है, गधाई और होता है, इस बर्बाद भेजे। गधाई को उसकी जरूरत लेकर जाती है, और याद रखे न करबला में गधाई की जरूरत थी, गधाई करने वालों की जरूरत थी, बल्कि करबला में गधाई की जरूरत थी, पैदा होने वालों की जरूरत थी। मिशन करबला में गधाई की जरूरत थी, गधा करने वालों की जरूरत थी, गधा करने वाले अपनी जरूरत लेके आते हैं। करबला को जरूरत थी गधाई की, पैदा होने वालों की, जो बिना जरूरत आए, बिना हाजत आए, बल्कि ईमान की जरूरत बनकर आए, एक सलवात भेजे। गदाई और होता है, गदाई और होता है। मिशन को गदाई की जरूरत नहीं, पहले गदा की जरूरत नहीं, गदाई की जरूरत। कौन गदाई को अपनी जान, अपना माल सब कुछ फिरा कर दी। इसी तरह क़याम इमाम महदी में भी गदाई की जरूरत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गदाइयों की जरूरत नहीं है। लिहाजा कौम को आमादा करें, गदाई बनने का जज्बा पैदा करें, गदाई बनने का जज्बा नहीं, ये बहुत है गदाई बनना। क्योंकि करबला उन गदाइयों का नतीजा है, और ऐसे वैसे गदाई नहीं। शब आशूर आई, इमाम ने हर एक का इम्तिहान लेना। इमाम ने एक फरमाया कि जाओ हम बैत उठाए ले रहे हैं, यानी अभी तक मदीने से मक्के और मक्के से करबला तक जितने लोग इमाम हुसैन के साथ आए थे मजबूर थे, आने पे मजबूर थे। क्यों? इमाम वक्त बुला रहा, क्योंकि अगर इमाम वक्त बुलाए और कोई इमाम वक्त की आवाज में लबैक न कहे तो मासियतकार है, गुनहगार है, आने वाला ऐसा नहीं लगा। अभी तक जितने लोग इमाम हुसैन के हक़ में थे, अतराफ में थे, जब तक इमाम हुसैन ने बैत नहीं उठाई मजबूर थे। लेकिन इमाम हुसैन ने ये बैत उठा के दिखला दिया, ये मजबूर नहीं है, ये मुख्तार है। इमाम ने बैत उठा, जाओ हम बैत उठाए ले रहे हैं। अब गुनहगार नहीं जाने वाला, हमें कोई चला जाए तो गुनहगार नहीं है, लेकिन कोई नहीं गया। इमाम ने महसूस किया शायद इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अगर छोड़ के चले जाएंगे तो जन्नत से महरूम रह जाएंगे। ठीक है, हम जन्नत की बशारत दिए थी, जमानत लिए रहते हैं, जाओ जन्नत की बशारत देते हैं, जाओ चले जाओ। अभी कोई न गया, क्योंकि आने वाले गदाई नहीं थे, न जन्नत की लालच में आए थे, न इताअत की मजबूरी में आए थे, बल्कि फिदाई थे, आशिके हुसैन थे।
سارا واقعہ آپ کی نظر میں ہے. بس میں اپنی منزل سے نزدیک ہو گیا کیونکہ شبیہ تابوت برآمد ہوگا. آپ زیارت کریں گے. شبیہ تابوت برآمد ہوگا. آج تھوڑا زیادہ مسائل پڑھ دیں گے. کوشش ہے اور میں پروردگار سے دعا ہے پروردگار توفیق دے. شب عاشور آئی, امام نے امتحان کیا اور جتنی زنجیریں تھی پاؤں میں, بیعت کی زنجیریں تھی ہٹا دی. بیعت اٹھائے تھے جاؤ. جنت کا مسئلہ تھا, بشارت دے دی جاؤ. لیکن اس کے بعد کوئی نہیں. تمام انصار امام حسین اپنے عزم و عزائم پہ قائم رہے, بلکہ کہتے نظر آئے مولا کہ ایک حیات کیا, ایک جان کیا, اگر قربان کر دیں گے. اللہ اکبر. جذبہ, یہ جذبہ امام نے امتحان مکمل ہو گیا. امام نے امتحان لے لیا, امتحان مکمل ہو گیا. اگرچہ امام ہے, علم امامت سے سب جانتے ہیں کہ انکشاف ہمارے اور آپ کے لیے کرانا تھا کہ ہمارے احساس کی عظمت کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صحابیوں سے بہتر کسی کے صحابی کو نہیں پایا, نہ نانا کے صحابی کو, نہ بابا کے صحابی کو, نہ بھائی کے صحابی کو. جیسے انصار, جیسے مجاہد, جیسے سپاہی مجھے ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ بھیا کو ملے. امام نے انکشاف کیا ہے. اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے, مقتل میں آیا کہ امام معائنہ کرنے کے لیے خیمے سے نکلے ہیں. شب عاشور خیمے سے نکلے, باہر نکلے تاکہ جائزہ لے لیں. کچھ دور چلے ہیں, پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس. اڑ کے دیکھا تو نافع بن ہلال چلے آ رہے ہیں. کہا نافع خیریت تو ہم نے بلایا نہیں تھا. کہا مولا آپ رات کی تنہائی میں باہر جا رہے تھے, دل نہیں مانا, میں آ گیا. کہیں ایسا نہ ہو دشمن حملہ. نافع آئے, امام نے کہا نافع آ گئے ہو تو آؤ. امام بھی فرماتے نافع اچھا موقع ہے, رات کی تنہائی ہے, چلے جاؤ. سارا واقعہ مذاکرہ دکھا تھا, بات تمام ہو گئی. امام نے کہا لیکن نافع تاریخ نے لکھا ہے کہ نافع امام کے قدموں میں گر گئے. مولا سب کچھ کہیے لیکن یہ گوارا نہیں ہے, اس عالم غربت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں. جب امام نے نافع بن ہلال کا یہ عزم دیکھا, کہا نافع اگر شہادت کی تمنا ہے تو آؤ, اب تم کو تمہارا مقام دکھا دے. حاضرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. سوائے غم محمد آل محمد میں امام نے نافع کا ہاتھ پکڑا. آؤ نافع, تم کو تمہاری منزل دکھا دے, تمہاری شہادت کا دکھا دے. نافع کو لے کے چلے ہیں, ایک منزل نظر آئی. نافع یہ مقام دیکھ رہے ہو, اس مقام پہ اگر تم درجہ شہادت پر فائز ہوگے اور آگے بڑھے. کہا نافع اس مقام کو دیکھ رہے ہو, میرا ساتھی, میرا بچپن کا ساتھی, میرا بچپن کا دوست ابھی اتنے مظاہر شہید ہوگا. ایک مقام کی طرف اشارہ کیا جہاں پر مسلم ابن کیا جائیں گے. ایک دوسرے اس مقام کو دیکھو, اس مقام پہ حسن کی نشانی قاسم کا لاشا. حاضرکم اللہ, اور آگے لے گئے. کہا نافع اس مقام کو دیکھ رہے ہو, اس مقام پہ میرا جوان علی اکبر رکھے گا. ایک بلندی کی طرف اشارہ کیا. ارے نافع اس بلندی کو دیکھو, اس مقام پہ میں اپنے ششمائے علی اکبر کے لیے سوال عام کروں گا. امام
چل جاتے ہیں، پھر ترائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ارے ہلال، ارے ناکے، وہ ترائی کا جو حصہ نظر آ رہا ہے اسے بغور دیکھو، وہاں میرا بابا کل شانے کٹا کے سوئے گا۔ امام ناکے کو ایک ایک مقام، ایک ایک منزل دکھلاتے جا رہے، لیکن امام نے محسوس کیا ناکے کہیں اور متوجہ ہے، میری بات غور سن رہے ہیں، کہا ناکے خیریت تو ہے، میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، تم کہیں اور متوجہ ہو۔ حضرت اللہ امام ایک منزل آئی، جب امام نے ایک نشیب کی طرف اشارہ کیا، اے ناکے اس نشیب کو دیکھ لو، یہ وہ مقام ہے جہاں سے عاشور کے وقت تمہارا ایمان زمین سے زمین پہ گرے گا۔ حضرت اللہ اس مقام کی طرف ایمان لے گئے اور دکھلایا، اب تو ناکے کی پوری توجہ کہیں اور ہے، امام کو نہیں سن رہے، امام نے بازو ہلایا، ارے ناکے خیریت تو کہاں ہو گئے، کہا کچھ نہیں، جس شہر کے پاس سب سے آیا ہوں، کہا میں کسی موت سے مار کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اے فوجِ جوان میرا حسین میں خطا ہے۔ حضرت اللہ امام فرماتے ناکے، ارے یہ کوئی غیر نہیں، میری تو کتابی موت آتے ہے، یہ کوئی غیر نہیں، میری دکھیاری ماں فاطمہ ہے جو اپنے بالوں سے مقتل کو صاف کر رہی ہے، ارے اسی زمین پہ کل میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین سے زمین پہ گرے گا۔ حضرت اللہ خدائی نوازوں پہ رحمت نازل کرے، دل کھول کے رو لیجیے، معلوم نہیں آئندہ سال کسے یہ پرچے آگا، یہ ماہ محرم، یہ مجلس نصیب ہو، کسے نصیب نہ ہو، ارے اس طرح روئیے، اس لیے جس طرح نماز کے لیے جاتے، جب بھی نماز میں آؤ تو اس طرح سے پڑھو جیسے تم آخری نماز ہے، لطف ملے گا، کیفیت ملے، کیفیت پیدا ہوگی، بس پرچے آگا پر آؤ تو یہ سوچ کے آؤ شہر کی میری زندگی کا آخری عشق ہو۔ حضرت اللہ خدا بندے عالم اس آواز پر رحمت نازل کرے، بس آرام عزاداری یہ ہوتی ہے، آرام پرسہ یہ ہوتا ہے، اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے، جب مجلس رکھی جاتی ہے کسی حلقے میں امام حسین کی دکھیاری ماں جناب فاطمہ بھی کہیں بیٹھی، اگر ادھر مردوں کا مجمع ہے تو خواتین میں بیٹھی ہوگی، امام کا ایمان بیٹا، امام سجاد بھی کہیں بیٹھے ہوں گے، اگر کوئی آیا ہو چاہے نہ آیا ہو، وقت کا ایمان ضرور آیا ہوگا۔ تو کیا آداب پرسہ یہ ہے، آداب تعزیت یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کی مجلس ہوتی ہے، چاہے وہ سیوت کی مجلس ہو، وسیع کی مجلس ہو، شمائی کی مجلس ہو، چیلم کی مجلس ہو، جس کے گھر کی مجلس ہوتی ہے اس کا وارث ضرور ہوتا ہے، اس کا وارث ضرور ہوتا ہے، لیکن وارث فرش اعظم پہ نہیں کرتا بلکہ دروازے میں کھڑا رہتا ہے، آنے والے کا استقبال کرتا ہے، جانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے، دعائیں دیتا ہے، ارے کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو، ارے امام حسین کا وارث امام مہدی ضرور ہوں گے، جب آپ آئے ہوں گے تو آپ کا استقبال کیا ہوگا، اے میرے زندہ ہونے والوں آؤ خیر مقدم ہے، جب آپ آئیں گے تو میرے جب کے معمول نہ اللہ خدا آپ پہ رحمت نازل فرمائے، آپ کی نمازوں پہ رحمت نازل فرمائے، خدا بندے عالم ان آنسوؤں کو قبول فرما، تو شب آخرت کرا دے، شب عاشور گزر گئی، صبح عاشور کا سورج نمودار
वसीयत की है। लेकिन दो बातें अजीजों, तो अहले का अमातमदारों, इमाम वक्त ने, इमाम हुसैन ने दो मकाम पे अपने चाहने वालों को याद किया। दो मकाम पे अपने चाहने वालों, अपने शियों को याद किया है। एक ये वो मकाम है जब इमाम सज्जाद से, इमाम अली इब्न हुसैन से मिलने आए हैं, तब कहा है बेशाम से छूट के जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम करें। यानी आलम गुरबत में भी मौला ने आपको सलाम कहलाना मंजूर है। मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। एक ये है। दूसरी मंजिल वो है जब शैतान अली असगर को लेकर मक्तल में आए शियती माई शरीफ तुम मान हज़बन फस्कुरूनी और समेतुम बिग़रीबी और शहीद फंदगूनी। ऐ शियो, जब ठंडा पानी पीना तो मेरे ध्यान से याद करना। जब किसी की गुरबत और शहादत सुनना तो मेरी गुरबत पे आंसू बहाओ। हज़रत मौलाना अब इमाम हुसैन, अब आखिरी रुखसत के लिए इमाम हुसैन आए हैं। अब इतनी ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, बस इंतजार कर रहा हो। मुख्तसर से इमाम आए हैं, इमाम आए हैं। आने के बाद इमाम ने एक जुमला कहा। साहिब तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत कयामत का जुमला है, बहुत कयामत का जुमला है। सलाम किया, सबको विदा किया, सबको विदा किया। उसके बाद एक जुमला फरमाते हैं, या अहले बैत नबुवा, ऐ मेरे अहले बैत, अहले बैत नबुवा, ऐ ज़ैनब कुलसूम, ऐ रबाब, ऐ फिज़्ज़ा, तमाम बीवियों को खिताब किया। इस तरीक़ लिल बला, अरे मुसीबत उठाने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरीक़ को, अरे बहन ज़ैनब, अब रवा छिन जाएगी, तैयार हो जाओ। खैमों में आग लग जाएगी, तैयार रहना। अल्लाह के खजाने लूटे जाएंगे, तैयार हो जाना।
دیکھا ہے دشمنوں
کہہ رہا ہے گلا آؤ سیدنا آؤ سیدنا چل